ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، معززات ماؤں اور بہنوں، انسان کو رب کائنات نے دل عطا فرمایا ہے، اور دل میں رب کائنات نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اثر کو قبول کرتا ہے۔ ایسا دل جو قرآن مجید کا اثر قبول کرے، حدیث رسول اس کے سامنے آئے، اس کا اثر قبول کرے، کوئی نصیحت کرے، اس نصیحت سے اس دل پر اثر ہو، کوئی سبق آموز واقعہ دیکھے، کسی جنازے کو اٹھتا دیکھے، کسی میت اور لاش کو دیکھے، اس کی کیفیت بدل جائے، اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اسے اپنی موت یاد آئے، وہ رب کائنات سے ملاقات کو یاد کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل ابھی اس کیفیت پر باقی ہے جیسے اللہ نے اسے بنایا تھا، وہ اثر قبول کر رہا ہے۔ لیکن اگر دل کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ قرآن مجید سے اس پہ کوئی اثر نہ ہو، لاشیں گرتی ہوئی وہ دیکھ کر بھی اس کا دل نہ دہلے، کسی کی میت اور لاش کو دیکھ کر بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، کوئی خوف نہ آئے، تو رب کائنات فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، کہ پھر تمہارے دل ایسے سخت ہو گئے جس طرح پتھر ہوتے ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی سخت۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے سورۃ البقرہ میں جہاں گائے کا قصہ رب کائنات نے ذکر فرمایا ہے، اس گائے کے واقعے کے بعد رب کائنات اس بات کا اعلان فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ بنی اسرائیل کے لوگ انہوں نے اپنی نظروں کے سامنے مردے کو زندہ ہوتے دیکھا، اللہ رب العزت نے ان کو مردہ اٹھا کر دکھا دیا ہے۔ یہ گائے والا پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مردے کو زندہ دیکھ کر بھی دل پھر بھی پتھر سے بھی سخت۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ایمان لے آتے، اپنے کفر کو ترک کر دیتے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتے، لیکن ان کے دل تو پتھر سے بھی سخت ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے پتھروں کی 3 قسمیں ذکر کی، فرمایا پتھر بھی سارے ایسے نہیں کہ جیسے یہ ان کے دل ہو چکے ہیں، ان کے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، اس لیے کہ پتھر ان منها لما يتفجر منها الانہار، کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں بہ نکلتی ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں لما یشقق، اللہ کے خوف اور ڈر سے وہ پھٹ جاتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، ریزہ ہو جاتے ہیں، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، ان سے آنسو بہ نکلتے ہیں۔ یہ پتھروں سے بہنے والے اللہ کے خوف سے یہ آنسو ہیں، لیکن یہ دل کیسے دل ہیں جو پتھروں جیسے بھی نہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی،
حقیقت میں وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جن کے اوپر پھر کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی۔ اگر انسان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ اس کو قرآن مجید کی آیات سے سن کر بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اس کے اوپر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا، اس کے دل و دماغ کے اندر، اس کی سوچ اور فکر کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی، وہ سمجھ لے کہ اس کا دل القلب القاسی، اللہ کی رحمت سے دور دل اور اثر قبول نہ کرنے والا دل، پتھروں سے بھی سخت دل، وہ اس کیفیت میں مبتلا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں جسم کے اندر یہ ایک جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہوتا ہے، اور اگر یہ ٹکڑا بگڑ جائے تو پھر پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ چھوٹا سا ٹکڑا گوشت کا وہ دل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کے اندر سے اللہ سختی کو نکال دے، اللہ اس میں نرمی لائے۔ ہاں، جہاں سخت ہونا چاہیے اللہ کی حدود کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے دین کی غیرت کے حوالے سے، وہاں سختی بھی چاہیے، شدت بھی چاہیے، اشداء علی الکفار، وہاں سختی چاہیے، لیکن جہاں اللہ رب العزت نے نرمی اس سے طلب کی ہے وہاں اس دل کے اندر نرمی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نرمی پر انسان کو وہ کچھ عطا کر دیتے ہیں جو سختی پہ رب کائنات عطا نہیں فرماتے۔ یہ دل سخت کب ہوتے ہیں؟ آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصر وقت میں چند اسباب ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے دل پتھروں سے بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلی صورت جب دلوں کے اندر سختی آتی ہے، شقاوت آتی ہے، سورۃ الزمر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ فرمایا ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے ایسے دلوں کے لیے جو اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے، ان کو رب یاد ہی نہیں آتا ہے، اللہ سے غافل، اللہ کے دین سے غافل، رب سے دور، جس خالق نے پیدا کیا، جس نے رزق دیا، جو زندگی موت کا مالک ہے، صحت اور بیماری کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے، یہ اس رب کو بھی بھول چکا ہے، وہ اللہ بھی اسے یاد نہیں آتا ہے۔ فرمایا جب انسان اللہ کو بھی بھول بیٹھے، رب کا ذکر نہ کرے، اللہ کی یاد نہ ہو، فرمایا کہ اس وقت یہ دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر یہ پتھروں سے بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ ایمان والوں کا وتیرہ وہ ہمہ وقت اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، رات کی تاریکیوں کے اندر بھی، دن کے اجالوں کے اندر بھی، وہ کہیں کسی کمزور کے سامنے کھڑے ہوں، طاقت کے نشے اور گھمنڈ میں وہ اپنے رب کو نہیں بھولتے، جہاں تنہائی ملے، خلوت ملے، علیحدگی ملے، وہ وہاں بھی اس خلوت اور تنہائی میں بھی اس خالق ارض و سما کو نہیں بھولتے کہ میں یہ کس نے پیدا کیا، تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کون اللہ؟ جو تمہارے دل کی اس ارادے اور سوچ سے بھی واقف ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ کھڑے ہوں ان کو پھر بھی رب یاد ہوتا ہے، وہ بیٹھے ہوں ان کو پھر بھی اللہ یاد ہوتا ہے، وہ اپنے بستر پہ لیٹے ہوں ان کو پھر بھی رب یاد ہوتا ہے۔ اور اللہ کی یاد، رب کا ذکر، اللہ کی یاد، میرے پیارے بھائیوں، اگر انسان غم میں، پریشانی میں، دکھ میں اللہ کو یاد کرے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور اگر کسی ایسی مصیبت کے موقع پہ اپنے رب کو یاد کر لے اللہ مصیبتوں کو ٹالنے پہ قادر ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ لوگوں اللہ کا ذکر، ہمیشہ رب کی یاد۔ آپ قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی ان دعاؤں پہ غور کریں، کوئی ایسا موقع نہیں جہاں اللہ کے نبی نے ہمیں کوئی دعا نہ سکھائی ہو، کوئی ذکر نہ سکھایا ہو، کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، بلکہ اہل جنت جس بات پہ افسوس کریں گے وہ ایک ہی چیز ہوگی، جنت میں جانے کے باوجود وہ افسوس کریں گے، اس بات پر افسوس کریں گے کہ زندگی کا وہ لمحہ، وہ گھڑی جو رب کی یاد کے بغیر گزر گئی، کاش
اس لمحے میں بھی رب کو یاد کیا ہوتا، آج جنت میں درجات اور بلند ہوتے۔ اہل ایمان اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ رات کو سویا، اچانک رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھل گئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، من تعار من اللیل، ارادہ نہیں اٹھنے کا، بغیر ارادے کے آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلتے ہی اس نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے، رب کی یاد ہے۔ آنکھ کھلی، اس نے یہ کلمات کہہ دیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ کا اس موقع پہ ذکر ہے کہ رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، بستر پہ سویا تھا، آنکھ کھلی اور اس نے پھر بھی اللہ کو یاد کیا۔ فرمایا اب جب بھی جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا بھی قبول کرتے ہیں، اور اگر اٹھ کر نماز پڑھ لے قبلت صلاۃ، اللہ اس کی نماز کی بھی قبولیت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذکر کی برکت۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد، اللہ کی یاد لمحہ بلمحہ، آپ اندازہ لگائیں اسلام نے تو یہاں تک کہ زندگی کا وہ حالت جس میں انسان شدید شہوت کی حالت میں ہے، بیوی کے پاس جانے سے پہلے بھی اس کو ادب سکھایا گیا کہ وہاں بھی پہلے وہ دعا پڑھے گا، اللہ کو یاد کرے گا، دعا پڑھے گا، تاکہ اللہ اس جوڑے کو ہی نہیں بلکہ ان کی ہونے والی اولاد کو بھی اللہ شریر شیاطین کے شر سے اللہ محفوظ کر دے۔ واش روم میں جانا ہے، وہاں بھی پہلے دعا، نکل کر دعا، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، مسجد میں سے نکلتے وقت، اور اسی طرح گھر میں ہر لمحہ بلمحہ۔ مقصد یہ ہے لوگوں اپنے رب کو مت بھولو، اللہ کو یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ اس ذات، اپنی ذات کو اللہ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر سے یہ شقاوت، یہ سختی اللہ سے نکال دے۔ دوسری چیز جس سے دل پتھر ہوتے ہیں، جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ پہ پھر اصرار کرتا ہے، ایک ہے کہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے، پلٹ آئے، معافی مانگ لے، اور ایک ہے کہ غلط کر کے پھر ڈٹ جائے، اپنی غلطی کے لیے ہیلے بہانے تلائیں تراشے، شیطانی ہتھ کنڈے اختیار کرے، شیطان پہ رنگ دکھائے۔ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے اعمال اور ان کے کرتوت، ان کے گناہوں کے سبب دلوں کے اوپر تو زنگ چھا چکا ہے، دل کالے ہو چکے۔ ان العبد اذا اذنب ذنبا نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب انسان ایک گناہ کرتا ہے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے، پلٹ آئے، سقل قلبہ، اللہ دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہ رجوع کرے، نہ پلٹے، اپنے گناہ پہ اڑ جائے، اصرار کر لے، فرمایا پھر گناہوں پہ وہ سیاہی پہ پٹی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ دل بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دل کی سختی سے بھی اللہ محفوظ فرمائے۔ تیسری چیز جس وجہ سے، جس سبب سے دل پتھر ہوتے ہیں، جب انسان قرآن سے منہ موڑ لے، قرآن سے اعراض کر لے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتے ہیں لوگوں قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، یہ قفل پڑ چکے ہیں، جس میں قرآن پہ غور نہیں کرنا، قرآن کو سمجھنا نہیں، سیکھنا نہیں، معانی پہ غور نہیں کرنا، اسلام کیسے ہوگی؟ یہ قرآن مجید اللہ کا وہ عظیم کلام ہے، جن لوگوں نے اس کو سنا، سمجھا، پڑھا، سیکھا، تدبر کیا، ایک ایک آیت نے ان کی زندگیوں کی کایا پلٹ دی۔ کہاں وہ ڈاکو تھے، رہزن تھے، اللہ نے ان کو ایک قرآن کی آیت کی آواز کانوں میں پڑی کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا
کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے یہ دہل جائیں، ڈر جائیں؟ کہا کیوں نہیں، آ گیا ہے وہ وقت۔ قاضی فضیل بن الیاس رحمہ اللہ ایک آیت سنی قرآن مجید کی، ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے تھے، آیت سنی، کہا ہاں اللہ ہم نے سن لیا تیرے کلام کو، اور اس قرآن نے ہمارے دلوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ جب انسان قرآن پڑھنا ہی نہیں، بس رمضان کے ساتھ ایک تعلق ہے، وہ بھی بس برائے نام سا، آئے گا رمضان کھولیں گے قرآن، گیا رمضان اور ہمیشہ کے لیے بند قرآن، اور میرے پیارے بھائی پھر دل پتھر نہ ہو تو کیا ہو؟ قرآن مجید میں سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ یہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں، تلین قلوبهم، دل نرم ہو جاتے ہیں، جب اس قرآن پر تدبر کیا جائے، قرآن پہ غور کیا جائے۔ تو دل کی سختی کا ایک سبب اس قرآن سے دوری بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی طرف رجوع نصیب فرماتے ہیں۔ چوتھی چیز جس سے دل سخت ہو جاتے ہیں، جب انسان کے اندر دو چیزوں کی ہرس حد سے بڑھ جائے تو پھر دل پتھر ہو جاتا ہے، ایک مال کی ہرس اور دوسری عہدے کی ہرس۔ عہدہ جس کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا تھا لا تسأل الامارہ، صحابی رسول سے کہا تھا میرے صحابی کبھی بھی عہدہ مانگ کے نہ لینا، اس لیے کہ جب عہدہ مانگ کے لوگے تو پھر عہدے کے سپرد کر دیے جاؤ گے، اللہ کی مدد روک لی جائے گی۔ لیکن اگر تمہیں عہدہ دے دیا گیا، تمہیں سمجھ کر، ذمہ دار سمجھ کر، پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی۔ لیکن جب انسان عہدے کا اتنا حریص بن جائے کہ اپنا عہدہ اسے سب سے عزیز ہے، نہ اس کے سامنے پھر ماں، نہ بہن، نہ بیٹی، نہ مسلمان کی عزت، نہ اس کی جان، نہ مال، کوئی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، بس اسے سب سے عزیز جو ہے وہ یہ عہدہ ہے یا مال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ وہ مال ہے۔ فتنۃ امتی المال۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان دو چیزوں کا حریص بن جائے، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینه۔ فرمایا دو بھوکے بھیڑیے جن کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے، ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، وہ دو بھوکے بھیڑیے ان بکریوں کے دو ریوڑوں کے اندر، بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچائیں گے، اتنا نقصان نہیں کریں گے، اتنی جانوں کا ضیاع نہیں کریں گے جتنی انسان جب عہدے اور مال کا حریص ہو جائے تو یہ ہرس جس قدر اس کے دین کے لیے تباہ و برباد کر دینے والی اور اس کے دین کا صفایا کر دینے والی ہے، ان دو چیزوں کی ہرس، فرمایا اتنا بھوکے بھیڑیے اور بکریوں کا نقصان نہیں کرتے جتنا مال کی ہرس اور عہدے کی ہرس یہ انسان کے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طمع اور لالچ سے اللہ محفوظ فرمائے۔ دل کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی زندگیاں، سلف کی زندگیاں کیا نمونے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر۔ ان کو جب عہدہ دیا جاتا روتے، آنسو بہاتے، آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مال کے فتنے سے بھی اللہ محفوظ فرمائے۔ عروہ بن زبیر گورنر بنے اور لوگوں کو بلایا، کہا یہ عروہ تمہارے پاس آیا ہے، یہ ایک اونٹ لے کر، یہ ایک جوڑا لے کر، جب میں یہاں سے واپس جاؤں اگر ان دو چیزوں کے علاوہ میرے پاس کچھ ہو تو میرے اونٹ کی بہار پکڑ لینا، یہاں تمہارا ذمہ دار بن کے آیا ہوں۔ پیارے بھائیوں، اللہ ایسی ہرس اور لالچ سے اللہ محفوظ فرمائے جو انسان کی آنکھوں کو بھی اندھا کر دے اور اس کے دل کو بھی وہ پتھر بنا دے۔ پیارے بھائیوں، پانچویں چیز جس سے دل پتھر ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، جب انسان اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا شروع کر دے اور نیک لوگوں کی نصیحت،
اہل علم کی صحبت، اہل علم کی مجالس، نیک لوگوں کی رفاقت، اسے انسان ترک کر دے، نیک لوگوں کی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، ہاں اس کو عام کسی جگہ پر، کسی بے حیائی کے اڈے پر، کسی لہو لعب کی مجلس میں وہ گھنٹوں بیٹھا رہے، کوئی پرواہ نہیں، ہاں اللہ کے گھر میں آ جائے، ایک ایک منٹ اس کا گنا جا رہا ہوتا ہے، نظریں گھڑیوں پہ ٹکی ہوتی ہے، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا اس کے لیے پہاڑ ہوتا ہے۔ جب انسان کی یہ کیفیت بن جائے کہ نیک لوگوں کی صحبت، رفاقت اور مجلس اس سے یہ محروم ہو جائے، تو پھر سمجھ لے اس کا دل پتھر ہو چکا ہے، دل سخت ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، فرمایا نیک انسان کی صحبت، نیک ساتھی، نیک دوست، نیک ہم مجلس، اس کی مثال کستوری والے کی مثال ہے۔ آپ اس کے پاس جاؤ گے یا آپ کو تحفہ دے گا یا آپ اس سے خرید لو گے یا کم از کم آپ خوشبو لے کے واپس پلٹو گے، فرمایا اور برے دوست کی مثال اس بھٹی والے کی طرح ہے جس سے بدبو آئے گی، سمیل آئے گی، کوئی چنگاری اڑے گی، کپڑا جلا دے گی، فرمایا یہ برے دوست کی مثال ہے۔ اور اللہ کے نبی کی دوسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلی، لوگوں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، المرء علی دین خلیلی، جس طرح کا اس کا دوست ہے، جو دین اس کا، جو فکر اس کی، جو سوچ اس کی بھی وہی تربیت، وہی سوچ، وہی اس کی طریقہ ہوگا۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو بلاتے، کہتے تعال نؤمن بساعة، آؤ بیٹھو اپنا ایمان تازہ کریں، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے، اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف اور رب کی یاد، نیک صحبت اور نیک مجلس اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام اور سلف کہیں جاتے، کسی شہر میں جاتے، اللہ سے دعا کرتے اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اللہ کسی نیک آدمی کی مجلس نصیب فرما دے۔ اب نیک لوگوں کی مجلس کے اثرات کتنے گہرے ہوتے ہیں، بسا اوقات چند لمحوں کی مجلس انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ان جادوگروں کا قصہ موجود ہے، فرعون کی طرف سے آنے والے وہ جادوگر، اور یہاں بعض مفسرین نے یہ جملہ بولا اصبحوا سحرا وامسوا شہداء، صبح کے وقت آئے تھے اللہ کی ذات کے بھی منکر، نبی کی نبوت کے بھی منکر اور کفر کی طرف سے لڑائی لڑنے کے لیے، مناظرہ اور مباحثہ اور مجادلہ کرنے کے لیے نبی کے مقابلے میں آئے تھے جادوگر، لیکن ایک مجلس ہوئی جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس ایک مجلس نے ایسا گہرا اثر چھوڑا، امسوا شہداء، شام ہونے سے پہلے پہلے فرعون کہہ رہا تھا چھوڑ دو اس دین اور ایمان کو وگرنہ تمہارے اعضاء کاٹ دوں گا۔ پھر انہوں نے بازو کٹوائے، ٹانگیں کٹوائی، ان کو سولی پر لٹکایا گیا، لیکن انہوں نے کہا فقد ما انت قاض، موسیٰ کی صحبت اور مجلس کے جو رنگ چڑھ چکا ہے، اب فرعون تو جو کچھ بھی کر سکتا ہے کر لے، اب ہم اس ایمان کو ترک کرنے والے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں کی مجلس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن نیک کون ہوتا ہے؟ جس نے سال ہر سال نماز نہ پڑھی ہو، جس کو طہارت اور پاکیزگی کی کوئی ہوش نہ ہو، جس کے بال اتنے بڑے ہوئے ہوں کہ اس سے غلاظت اور بدبو آتی ہو، وہ نیک نہیں ہوتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوں، تقوی اختیار کرنے والے اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے، وہ نمازیں قائم کرنے والے، روزے رکھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، ان کا ظاہر اور باطن اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ان کا باطن ظاہر سے بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے نیک لوگوں کی اللہ مجالس ان کو اختیار کرنے کی اللہ توفیق بخشے، تاکہ ہمارے دلوں کی یہ شقاوت اور سختی اللہ اس کو نرمی میں بدل دے۔ پانچویں اور چھٹی چیز جس سے دل سخت ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب،
میرے صحابی بہت زیادہ ہنسا نہ کر، لا تکثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فرمایا بہت زیادہ ہنسنا یہ دل کو سختی نہیں کرتا، دل کو مار دیتا ہے، دل کی زندگی چھین لیتا ہے، مردہ ہو جاتے ہیں دل. اور آج ہمارے یہاں سوچ ہی کیا ہے، ہر دوسرا بندہ جو بیٹھا ہے وہ ہنس رہا ہے، اکیلا ہی ہنس رہا ہے، موبائلوں کے اندر وہ ٹک ٹاک اور اس طرح کی بیماریاں، بس ہنسانا ہے جھوٹ بول کر، جھوٹی ویڈیو اور جھوٹی اس طرح کی چیزیں ہما وقت. جب سوچ ہی یہ ہے بس ہنستے ہی رہنا ہے، کہ دل کے اندر یہ نرمی کہاں سے آئے گی، یہ اللہ کا خوف اور ڈر کہاں سے آئے گا. اللہ کے رسول نے کہا تھا، لوگو لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا. لوگو اللہ کی قسم جس چیز کا میں محمد الرسول اللہ کو پتا ہے اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم زیادہ رویا کرو اور ہنسنا چھوڑ دو. تم تو جنگلات میں نکل جاؤ، بیویوں سے بستروں پہ لذتیں حاصل کرنا چھوڑ دو. تمہارا اتنا خوف ہو تمہارے اندر کہ جنگلات میں نکل جاؤ. اگر تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے جس کا مجھے پتہ ہے، اور اگر سوچ ہی یہ ہو کہ بس ہنسنا ہے اور ہنسانا ہے، جھوٹ بول کے ہنسانے والا، اللہ کے نبی نے 3 دفعہ کہا تھا، ویل ویل ویل، ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے اس بدبخت کے لیے جو جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنساتا ہے. آپ نے فرمایا، میں نے معراج کے موقع پہ خواب کی، بلکہ ایک حدیث کے اندر خواب کے اندر آپ کو دکھایا گیا ایک شخص کی بانچیں چیری جا رہی ہیں گدی تک. اللہ کے نبی فرماتے میں نے پوچھا تو جبریل نے کچھ بتایا، ایک بات چیری جاتی ہے پھر دوسری اتنی دیر میں پہلی صحیح ہو جاتی ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ بدبخت انسان ہے جو جھوٹ بولتا تھا اور چند لمحوں میں اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے. فرمایا یہ اس کا انجام ہے. اللہ ہمارے دلوں کو ان سختی کے اسباب سے اللہ محفوظ فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو نرمی والا دل بنا دے، جس میں اللہ کا خوف بھی ہو، محبت بھی ہو، دین کی چاہت بھی ہو، نصیحت قبول بھی کرے، اثر قبول بھی کرے، اور اس کے اندر تبدیلی اور اس کے اندر چینجنگ بھی آئے. اللہ عمل کی توفیق بخشے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.